بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم جی اپنا سوال پیش کریں۔ جی بس میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر جو دیکھی جاتی ہے درگاہوں میں جاتے ہیں لوگ منتیں مانگتے ہیں، تو درگاہ میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات ہے وہاں کی جا کے دعا تو خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو کہاں تک یہ جائز ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں ذرا وستار سے بتائیے۔ جزاک اللہ، آپ کا سوال مل گیا۔ محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں گا، آپ نے اپنے سوال کے جواب میں بھی ابھی ذکر کیا تھا تھوڑا بہت۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا تو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ ارے میرے بھائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل رسول عطا کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہم نے چلنا ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قبر پہ جا کے دعائیں کی ہیں؟ قبر والے سے کچھ مانگا ہے؟ اور پھر ایک بات یہ کہ یہ جو کہتے ہیں قبر پہ جا کے دعا کرنا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، قبر پہ جا کے دعا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبرستان میں جا کے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہاں دعا کرنی کیا ہے؟ وہ یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ یہ تو تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، ہم اب جانے والے ہیں، ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ ہم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو یہ تعلیمات لے کے آئے ہمیں اور سارے بنی نوع انسان کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن موجودہ صورتحال جو مسلمانوں کی ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ بابا سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وقت زیادہ ہوگا لیکن بڑی ایک دلچسپ سی بات ہے۔ 2 سال پہلے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا کے لیے گیا اجمیر میں، تو وہاں صبح کا وقت تھا، میں دعا کے لیے گیا، میں کہا رش کم ہوگا، دعا کی تو اتنے میں ایک عورت چیخنے لگ پڑی، مسلمان عورت ہی چیخنے لگ پڑی۔ لوگ اس کے وہاں جو مجاور تھے وہ اکٹھے ہو کے اس کے پاس آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی میرا ہار چوری کر لیا، جو غائب ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے تو خوش قسمت ہے، خواجہ کو تیرا ہار پسند آ گیا، خواجہ نے تیرا ہار لے لیا، تو خوش ہو۔ اب دیکھیں کیسی احمقانہ بات ہے جو وہاں کی جا رہی ہے، اور غیر مسلم بھی اگر یہ سنیں گے تو کیا کہیں گے یہ بات؟ تو یہ جو بات کر رہے ہیں شفیق صاحب، بات یہ ہے کہ اب دوسرے مسلمان اس نظریہ اور اس عقیدے کے تحت وہ قبروں پر نہیں جاتے ہیں، وہ بابا سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں اور بابا سے ہی سب کچھ اپنی مرادیں پوری کرواتے ہیں، ساری مشکل کشا اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خواجہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ چلے جائیں یا کشمیر میں سارے مزاروں پہ چلے جائیں، وہ بابا سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ ہاں، جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ قبروں کی زیارت، وہ ایک اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن وہاں دعا وہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ تو چلے گئے، ہمیں وہ نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں اور تیری جنت کو پا سکیں۔ جی کہ آغاز اسلام میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر زیارت سے منع فرمایا تھا، بعد میں پھر جب لوگ مکمل طور پر توحید پر قائم ہو گئے تو حضور نے فرمایا الآن فزوروها فإنها تذکرکم الموت،
اب تم قبر کی زیارت کر سکتے ہو، وہ تمہیں موت یاد دلائے گی۔ تو اصل ایک حکمت یہ ہے کہ قبروں پر جا کر دعا کرنے کی حکمت یہ ہے، ایک تو خود اپنی موت بھی یاد آ جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔